ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج ہی کا وہ دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یوم الفرقان فرمایا ہے، یعنی اس دن کے اندر حق اور باطل کے درمیان واضح طور پر امتیاز پیدا ہو گیا، اور حق اور باطل پورے طور پر کھل کر کے جدا جدا ہو کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ یعنی آج ہی کے دن مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے پر جو میدان بدر ہے، وہاں اہل ایمان اور اہل کفر کا ایک معرکہ وجود میں آیا۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے، اور اس غزوہ کو بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں اور غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات ہیں، ان تمام غزوات میں سب سے عظیم غزوہ یہی ہے، کیونکہ یہی غزوہ دین کی عزت اور شوکت کا ذریعہ بن کر کے نگاہوں کے سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ کفر کی بنیادیں ہل کر کے رہ گئیں، کافر ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ گئے۔ حالانکہ جو لوگ ظاہری اسباب کی باتیں کرتے ہیں، اس غزوے کے اندر اگر ظاہری اسباب پہ اگر نظر کی جائے تو سارے ظاہری اسباب کافروں کے پاس تھے، اہل ایمان کے پاس میں بظاہر وہ اسباب پورے طور پر نہیں تھے۔ یعنی مسلمان تعداد میں بھی کم 313، کفار کی تعداد بھی تقریباً 1000۔ اگر ہتھیاروں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس 313 حضرات کے پاس صرف 3 گھوڑے تھے، اور 70 اونٹ، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور ایک ایک اونٹ پر کئی مسلمان باری باری سوار ہوا کرتے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ باری باری سوار ہونے کے لیے ان کی باری مقرر ہوئی۔ تو اسباب ادھر کچھ بھی نہیں، کھانے کے سامان بھی پورے طور پر موجود نہیں، اور مسلمان ویسے بھی مدینہ منورہ آ کر کے ابتدا کے اندر کمزور ہو گئے، اور ادھر مشرکین کی تعداد بھی زیادہ، اور ان کے ساتھ میں 100 گھوڑے، 700 سے کچھ زیادہ اونٹ، اور پورے شان و شوکت و تکبر کے ساتھ میں وہ لوگ آئے۔ زیرہ بھی ان کے پاس میں، ان کے ساتھ میں گانے والی عورتیں اور رنڈیاں بھی تھیں، اور ناچنے والی طوائفیں بھی ان کے ساتھ میں تھی۔ روزانہ 11 اونٹوں کو ذبح کر کے دعوتوں کے مزے اڑائے جاتے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب میدان بدر میں پہنچے ہیں تو جدھر پانی تھا، پانی والے علاقے پر قبضہ بھی انہوں نے پہلے کر لیا، اور مسلمان جس طرف آ کر کے رکے تھے وہاں پر پانی بھی موجود نہیں تھا۔ یعنی ظاہری اسباب مکمل طور پر ادھر تھے، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ جب بدر کے میدان کے اندر مسلمان اترے اور وہ علاقہ ریگستان کا تھا، ان کے پاؤں اور سواریوں کے جو سم ہیں وہ زانوں تک مٹی کے اندر دھس رہے تھے، پیاس کا بھی غلبہ تھا۔ بعد مسلمانوں کو جو ہے وہ نہانے کی حاجت بھی پڑ گئی۔ شیطان نے ان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کیا کہ تم کہتے ہو کہ تم حق پر ہو، تمہارا خدا ہے، تمہارے نبی ہیں، اور تم خدا کے محبوب کے ساتھ میں ہو، تو پھر تم کو تو پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہے، نہانے کے لیے تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ جب ان کے دل کے اندر شیطان نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان
پر کرم فرمایا اور ایسی بارش نازل فرمائی کہ پوری وادی جل تھل ہو گئی اور سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، اونٹوں کو پلایا، اور مسلمانوں کی جو رکنے کی جگہ تھی وہ بڑی مضبوط بھی بن گئی، اور ادھر ان کی جو جگہ تھی کفار کی وہ کیچڑ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے اس احسان اور نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تم پاکی حاصل کرو، اور حق تعالیٰ تمہارے دلوں سے شیطان کا وسوسہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ تو یہ پروردگار عالم نے اہل ایمان کی جو ہے وہ کو دلی قوت عطا فرمائی تھی، ظاہری اسباب پہ نظر نہیں تھی ان کی اگر نظر تھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ان کی نظر تھی۔ اور اب سب سے اہم چیز جو اس میدان کے اندر دیکھنے کے لائق تھی وہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ۔ آج ہم جس چیز سے محروم ہیں نا وہ اسی جذبے سے ہم لوگ محروم ہیں۔ عشق کی جو گرمی صحابہ کرام میں تھی وہی گرمی آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پر جو کامل بھروسہ ان حضرات کو تھا وہی بھروسہ آج ہمارے دلوں کے اندر پورے طور پر موجود نہیں ہے۔ حق کے غلبے کے لیے سب کچھ لٹا دینا، یہ بات جو ان کے اندر تھی آج وہی بات ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ جب میدان کی طرف نکلنے کی بات آئی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جس قافلے کے جو ہے وہ تلاش میں نکلے تھے وہ قافلہ تو بچ کر کے نکل گیا تھا، اور مکہ والے باقاعدہ جنگ کی تیاری کر کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ ابو جہل نے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی تھی، اے مکہ والو جلدی کرو، اپنے اموال اور اپنے قافلے کو پہنچو، نہیں تو تم سے پہلے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پہنچ جائیں گے۔ تو جب وہ لوگ نکلے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ کافر پوری تیاری کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو مشورہ کیا صحابہ کرام سے، یہ جو مشورے کی جو محفل تھی یہ بڑی اہم محفل تھی۔ اس مشورے کی محفل کے اندر جو صحابہ کا جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے واقعی تاریخ کے اندر اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اگر اس سے پہلے کوئی اور واقعہ ہوا ہوتا تو کوئی بھی بلا سوچے سمجھے بھی نکل آتا۔ اس سے پہلے اگر کوئی جنگ ہوئی ہوتی تو فوراً لشکر تیار ہو کر کے نکل جاتا۔ ابھی باضابطہ طور پر کوئی کفار سے جنگ بھی نہیں ہوئی اور کسی طریقے سے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوا، پہلا موقع ہے۔ آج تو ہم لوگوں نے اتنی تاریخ پڑھی سنی تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بھی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہ اس سے پہلے کسی میدان کے اندر نکلنے کا موقع بھی نہ ملا تھا، پہلا موقع تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا نا، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جان نثاری کی باتیں کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے کام میں آپ غور و فکر فرمائیں، اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں عدن تک بھی لے کر کے جائیں گے تو ہم انصار میں سے کوئی بھی ایک بھی آپ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے جب جذبہ دیکھا تو دعائے خیر فرمائی۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، اور حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر کے کیا کہا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پر نقل فرمایا، فرماتے ہیں فقال، حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر کے کہا لا نقول کما قال قوم موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، یعنی حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر کے لڑیں، ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے، آپ کے بائیں طرف سے لڑیں گے، آپ کے سامنے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے۔ فرآیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسر یعنی قولہ، میرا آقا علیہ السلام، یہ حضرت راوی کا بیان ہے، جب میں نے میرا آقا علیہ السلام کے چہرہ پاک کو دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ پاک تو ہمیشہ ہی چمکتا تھا، خوشی سے چمکنے لگا، یعنی چمک اور زیادہ بڑھ گئی آپ کے چہرے پاک پر، اور آپ کو ان کی بات بڑی پسند آئی کہ انہوں نے اپنی جان نثاری کا جو جذبہ پیش کیا واقعی وہ بے مثال تھا۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے
فرما رہے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت معاذ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اور آپ جو خدا کی طرف سے لائے اس پر ہم ایمان لائے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ چلیں، اگر آپ ہمیں دریا میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم دریا میں بھی کود جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا بے مثال جذبہ تھا جو بدر کے میدان میں نکلتے وقت میں دیکھنے کو ملا۔ اگر وہ جذبہ ان حضرات میں نہ ہوتا تو آج جو اسلام کی رونقیں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں وہ رونقیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر کیفیت کیا طاری تھی۔ اب چونکہ تفصیل کا موقع نہیں تو پورا میں بدر کا واقعہ سناتا، آپ کو بھی سن کے بڑا لطف آتا، لیکن اس کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹے کا وقت چاہیے پورے واقعے کو سننے کے لیے۔ تو اس کے جو اہم پہلو ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بدر کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں کیا دعا فرمائی ہے۔ راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے دن یہ دعا کی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھے تیرا عہد اور تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھولتا نہیں کہ یاد دلانا پڑے، یعنی ایک دعا کا یہ ایک انداز ہے، یعنی اللہ تو نے جو وعدہ فرمایا، اللہ آج میں تیری بارگاہ کے اندر اسی وعدے کو میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، اللہم ان شئت لم تعبد فاخذ ابو بکر بیدہ، اے اللہ اگر تو چاہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے، یعنی اللہ اگر آج تیری مدد نہ آئی تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی، تو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور میرا آقا علیہ السلام کا دست پاک پکڑ لیا، کہا حسبک یا رسول اللہ بس کیجئے، فخرجا، پھر میرے آقا علیہ السلام خیمے سے نکلے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کفار کا لشکر شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے۔ آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے نکلے۔ یہاں پہ میرا آقا علیہ السلام نے دعا میں جو یہ کہا تھا، اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی اس دن کے بعد، یعنی مطلب یہ تھا۔ ایک دوسری دعا یہ تھی، اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام کے غلبہ کا دن وہی تھا۔ اس دن اگر مسلمان پسپا ہو کر کے رہ جاتے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ کیسے ہوتے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بدر کے دن جو کیفیت طاری تھی نا، یہ سیرت کا وہ باب ہے، سیرت کا وہ پہلو ہے، جب پڑھیں تو واقعی انسان کے اوپر ایک عجب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک عریش کے اندر تھے، یعنی صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم ایک عریش یعنی چھوٹی سی جھوپڑی بنا دیتے ہیں، آپ اسی کے اندر رہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت سعد کا بیان دیکھیں، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جذبہ نثاری۔ حضرت سعد نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ آپ عریش میں رہیے، آپ کی سواری آپ کے پاس میں رہے گی، اگر ہم سب جنگ کے اندر مشغول ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی وجہ سے ہم غلبہ نہ پا سکے تو آپ کی سواری پاس میں کھڑی ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے سواری پہ سوار ہونا اور مدینہ منورہ چلے جانا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اگر شہید بھی ہو جائیں، اگر ہمارا کچھ ہو جائے تو یا رسول اللہ آپ چلے جانا۔ یہ آخری وقت کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی، اور جب عریش پہ حفاظت کی بات آئی تھی کہ کون عریش کی حفاظت کرے گا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، کہا حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ بدر کے میدان میں سارے کافر دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کدھر ہے، اور اب اس وقت جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں رہے گا اس کو جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے رہنا پڑے گا، تو کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں کھڑا رہوں گا اور میں عریش کے پاس کھڑے ہو کر کے حفاظت کروں گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اس عریش کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب تو وہ عریش نہیں ہے، آج بدر کے میدان میں آپ جائیں وہاں پہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اسی جگہ اہل محبت نے مسجد بنا دی، اور یہ اہل عداوت وہابیوں نے اس مسجد پہ تالا لگا دیا۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی محبتوں کا اظہار کرتا ہے اور کوئی نفرتوں کی کھیتی کرتا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہو گئے تلوار لے کے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس کے بعد میں کافروں کی ہمت نہ ہوئی
کہ وہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عریش کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھے، اور اگر کسی نے نگاہ اٹھائی نا، سیدنا صدیق اکبر نے اس کو دوڑا دیا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بہادری اور ایسا جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اب جب دونوں لشکر آپس کے اندر گتم گتہ ہو گئے، یہ بڑا عجیب منظر تھا، جب دونوں لشکر آپس کے اندر جو ہے وہ گتم گتہ ہو گئے، لڑائی اور مسلمانوں کی قلت، کافروں کی تعداد زیادہ۔ رب کی یہ مرضی ہے کہ مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوئے لیکن تعداد کے اندر کم رہے، کافر ہمیشہ زیادہ رہے۔ یعنی رب نے بتا دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی تعداد سے نہیں ہے، مسلمانوں کی کامیابی ان کے ان جذبات اور ان جذبہ اطاعت سے ہے جو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ اب عریش کے اندر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اندر صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، جس کو میں نے ابھی بخاری شریف کے حدیث پاک میں پڑھ کر کے سنایا کہ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک پھر روئے زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ جب دعا کے الفاظ میرا آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلے تو آپ کے لہجے کے اندر اتنی گریہ و زاری تھی، اور آپ کے جو کندھے مبارک پر، شانہ مبارک پر چادر تھی، وہ چادر بھی نیچے گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے چادر اطہر کو اٹھایا، میرا آقا علیہ السلام کے شانے پر اس نوری چادر کو رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، دعا مناجات میں بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ جلد ہی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کے دائنی جانب کھڑے ہو کر کے نماز میں اور بعد میں دعا کے اندر شریک ہو گئے۔ میدان میں جنگ چل رہی ہے اور یہ میرا آقا علیہ السلام کے عاشق میرا آقا علیہ السلام کے ساتھ میں اندر خیمے کے اندر نماز کے اندر دعا کے اندر مشغول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن جب لڑائی چل رہی تھی، میں بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اندر جاتا تھا، کہ کیونکہ سارے کافروں کی نظر میرا آقا علیہ السلام پر تھی کہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ بولے بار بار جب میں دیکھنے کے لیے اندر جاتا تو میں کیا دیکھتا، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں مجھ کو ملتے، اور سجدے میں آپ کی زبان پر یہی ہوتا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ کی زبان مبارک پر بس رب کی بارگاہ میں مدد کی فریاد بار بار آپ کی زبان مبارک پر جاری تھی۔ اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب آپ عریش میں تھے، اچانک میرے آقا علیہ السلام پر غنودگی طاری ہو گئی، اور پھر آپ بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کے آپ مسکرا کے کہا ابو بکر خدا کی مدد آ گئی۔ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کے دونوں دانتوں پر دھول ہے۔ پھر میرا آقا علیہ السلام عریش سے تشریف لائے، اسی کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک میں کیا کہ جب آپ عریش سے باہر تشریف لائے تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کافروں کا لشکر شکست کھائے گا، یہ سب پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم نے کسی طلب کرنے والے کو اتنی شدت کے ساتھ اپنی گم شدہ چیز کو طلب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی شدت کے ساتھ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بدر کے دن اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دیکھا۔ کسی کا بڑا قیمتی سامان گم ہو جائے تو کیسے ڈھونڈتا کہاں ہے، بولے اتنی طلب ہم نے کسی ڈھونڈنے والے میں نہیں دیکھی جتنی طلب بدر کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھی۔ اس دن چونکہ آپ پر ایک عجب ہی کیفیت طاری تھی اور ایک الگ ہی کیفیت طاری تھی، اس لیے آپ رب کی بارگاہ کے اندر رو کر کے دعا کے اندر مشغول تھے۔ اس کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن حدیثوں کو نقل کیا، ان حدیثوں کے اندر مسلمانوں کو جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی تعداد کا ذکر کیا۔ جب بدر کا میدان سج گیا، لڑائی شروع ہوئی، تو اس لڑائی کے اندر سب سے جو بڑا شیطان تھا وہ تھا ابو جہل، کیونکہ کئی بار ایسا موقع آیا کہ لڑائی ٹلتی رہ جائے، لیکن اس بدبخت نے لڑائی نہ ٹلنے دی۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک کافروں کا آدمی مسلمانوں کے لشکر کا چکر لگانے گیا، آ کر کے اس نے کہا کہ اے مکہ والوں، میں نے دیکھا بلاؤں کو، مدینہ کی اونٹنیاں بلاؤں اور موتوں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے لائی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ آج ہماری ہلاکت ہے۔ اس نے پتہ نہیں کیا اس کو نظر آیا کہ آج ہماری ہلاکت ہے۔
تو حکیم بن حجام جو اس وقت کافروں کے درمیان تھے یہ بات سنی تو عتبہ کے پاس گیا، کہنے لگا اے ابوالولید قریش کا تو بزرگ آدمی ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو حکیم بن حجام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، ابو جہل نہیں مان رہا، اس سے جا کے بات کرو۔ اب یہ حکیم بن حزام جب ابو جہل کے پاس گئے اور عتبہ کا پیغام پہنچایا تو ابو جہل اتنا بڑا بدبخت تھا، اس نے عتبہ کے پاس آ کر کے کہا کہ تیرے پھیپھڑے میں ہوا بھر گئی ہے کیا؟ یہ مطلب اتنا بزدل ہو گیا تو کہ میدان جنگ سے بھاگنے کا پلان بنا رہا ہے، اور جو جنگ ٹلنے والی تھی اس کو ٹالنے کے لیے وہ آمادہ نہ ہوا۔ تو بدر کے میدان میں دو صحابی ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ دونوں بھائی تھے، افرا کے بیٹے تھے۔ دونوں بھائی ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل فلاں جگہ ہے، دونوں نے جو ہے وہ ایک چوکڑی بھری اور فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے، ابو جہل کو زخمی کر کے اس کی پنڈلی کاٹ کر کے الگ کر دی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کو زخمی کر دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ کر کے الگ کر دیا، کندھے پہ لٹکنے لگ گیا۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ ایثار۔ اب آپ دیکھیں ہاتھ اگر کٹ، یہاں پہ اگر انگلی کٹ جائے نا تو ہائے وائے مچ جاتی ہے، ہاتھ کٹ گیا لٹک رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ چلائے نہیں، روئے نہیں، بلکہ جو ہاتھ ان کا لٹک گیا تھا اسی لٹکے ہوئے ہاتھ کو لے کر کے کافروں سے جنگ کرتے رہے، اور یہاں تک کہ جب دیکھا کہ یہ ہاتھ لٹک رہا ہے، بار بار بیچ میں آ رہا ہے، تو اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے کھینچ کر کے اپنے ہاتھ کو الگ کر دیا، ہاتھ کو پھینکا اور کافروں سے لڑنے کے اندر مگن ہو گئے۔ یہ تھا ان کا جذبہ ایثار۔ عمر کیا تھی؟ چھوٹی عمر کے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت معوذ جو افرا کے لڑکے، انہوں نے تلوار اٹھائی اور ابو جہل کے اوپر ضرب لگا کر کے اسے زمین پر گرا دیا۔ اور یہ جب بدر کا معرکہ ختم ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جائے ابو جہل کو دیکھ کر کے آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کو دیکھنے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ آخری سانسیں لے رہا ہے، گئے سر کاٹ کے الگ کر دیا۔ پھر جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے کہا کہ ابو جہل کو میں نے قتل کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ وہ اس امت کا فرعون تھا، وہ اس امت کا فرعون تھا۔ اور رب کی بارگاہ کے اندر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بشارت آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور فرعون جب مر گیا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماتا فرعون هذه الامہ، یا ابو جہل مر گیا تو فرمایا اس امت کا فرعون مر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کو اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، آج وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ اب اس کے بعد میں جو جنگ کا نقشہ ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں تشریف لائے اور آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، کافروں کی طرف اٹھا کر کے پھینک دی اور فرمایا کہ ان کے چہرے مسخ ہو جائیں، اور پھر کافروں نے جو بھاگنا شروع کیا ہے، اللہ اکبر، میدان جنگ کا پورا نقشہ بدلنے لگ گیا۔ کافر بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو نازل فرمایا۔ یہ بدر کی خصوصیت ہے کہ میدان بدر میں فرشتے آئے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے کافروں سے انہوں نے جنگ کی۔ غزوہ بدر کے علاوہ کسی اور غزوے میں فرشتوں نے جنگ کی یا نہ کی، علماء کے درمیان یہ ایک بحث ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی، بے شک میں تمہاری مدد پہ در پہ 1000 فرشتوں سے کرنے والا ہوں۔ پہلے 1000 فرشتے اترے، اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ کفایت نہیں کرتا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔ 3000 فرشتوں کا لشکر اترا، اور پھر بعد میں رب نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہاں اگر تم صبر کرو، خدا سے ڈرتے رہو، اور تمہارے پاس یہ نور، یہ مدد فوراً آئے گی، تمہارا رب تمہاری مدد نشان لگے ہوئے 5000 فرشتوں سے کرے گا۔ پھر 5000 فرشتوں کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی، اللہ اکبر۔ بدر کے میدان کا پورا نقشہ تبدیل ہوا اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔
آج بھی بدر کے میدان میں آپ جب دیکھیں 13 صحابہ کے غالباً مزارات تو بدر کے میدان میں ہیں، اور ایک صحابی بدر اور مدینہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، ان کا مزار پاک کچھ آگے فاصلے پر ہے۔ اور ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ذلیل و رسوا کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باربعۃ وعشرین رجلا من صنادید قریش فقذفوا فی طوی من اطواء بدر خبیث مخبث۔ یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوہ بدر کے دن قریش کے سرداروں میں سے 24 سرداروں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو اندھیرے اور گندے کنویں کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو کہتے ہیں فلما کان ببدر الیوم الثالث امر براحلتہ، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمن پر غالب آتے تھے تو 3 دن میدان میں ٹھہرتے تھے، تیسرے دن آپ نے حکم دیا کہ سواری لاؤ، اس کے اوپر کجاوا کسو۔ تو سواری لائی گئی، فشد علی رحلوا، کجاوا کس دیا گیا، ثم مشا، میرا آقا علیہ السلام سوار ہوئے، چل پڑے۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، وَاتَّبِعُوا أَصْحَابُهُ، صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وَقَالُوا مَا نَرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْدِ حَاجَتِهِ، صحابہ کا گمان تھا کہ آپ کسی کام سے جا رہے ہیں، لیکن حتیٰ قام علی شفۃ الرقیع، اللہ کے رسول علیہ السلام اسی کنویں کی منڈیر پہ جا کے کھڑے ہو گئے جس میں کافروں کے سرداروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی، اسی کنویں کی منڈیر پہ جا کے آپ کھڑے ہو گئے۔ فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، یا فلان ابن فلاں ویا فلان ابن فلاں ایسرکم عنکم اطعتم اللہ ورسولہ، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے کہا، کفار کے نام لیے، ان کے باپ کے نام لیے اور نام لے لے کے کہا، اے فلاں، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، نام لے لے کر کے کہا، کیا تمہارے لیے یہ بات خوشگوار نہیں تھی کہ تم اللہ اس کے رسول کا کہنا مانتے؟ اور فرمایا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پایا؟ یعنی اللہ نے ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، ہم نے دیکھ لی، تم سے جو اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا تھا عذاب دیکھا کہ نہیں دیکھا تم لوگوں نے؟ فقال عمر، حضرت عمر پاس میں کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ ما تکلما من اجساد لا ارواح لہا، یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جس میں جان نہیں ہے، یا رسول اللہ مردے، آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک جملہ جو ہے نا بخاری شریف کا جو دیوبندی اور وہابی پڑھتے ہیں نا ان کی روحیں نکلنے لگتی ہیں، ان کی روحیں کانپنے لگتی ہیں، ان کے عقیدے کے اوپر ضرب پڑتی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں تم اس کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، تم سن رہے ہو، تم سے زیادہ یہ اندر کنویں کے اندر پڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے کافروں کے سردار گندے کنویں کے اندر مار کر کے گرا دیے جائیں، وہ جب ان ہم موجودہ لوگوں سے زیادہ سن رہے ہیں تو اللہ کے جو ولی ہیں کیا وہ ہماری باتوں کو نہیں سن رہے ہیں؟ بلا شبہ سن رہے ہیں، لیکن وہابیہ یہاں پہ پہنچ کر کے آئیں بائیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے عقیدے کا جو ہے عقیدے پہ چھری چلنے لگ جاتی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام فرمایا عمر جتنا تم سن رہے ہو تم سے زیادہ وہ اندر سن رہے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے ہیں، اور میرا آقا علیہ السلام خود فرمایا کہ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا یہاں تک کہ ان کو آپ کی بات سنا دی، اور یہ سنانا ان کو جھڑکنے، ذلیل و خوار کرنے، سزا دینے اور حسرت و نامرادی کے لیے تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کو فتح نصیب فرمائی۔ اب اصحاب بدر کی بڑی فضیلتیں ہیں، چونکہ بڑا مختصر وقت ہے چند باتیں میں عرض کر دوں، چونکہ آج ان کی جو ہے وہ فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلتیں عطا فرمائی، اور اصحاب بدر کے بارے میں رب نے فرمایا، میرا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو چاہو عمل کرو بلا شبہ میں نے تم کو بخش دیا، اور ایک روایت میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی۔ یا اصحاب بدر کی اتنی فضیلت، اور ایک روایت میں آتا ہے، اچھا ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ اصحاب بدر کے ناموں کا وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علامہ دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کا جہاں پہ ذکر ہو اور پھر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔
313 صحابہ. اور بعد علماء کرام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے ناموں کی برکت سے ولی بن گئے، یعنی اصحاب بدر کا نام لیتے لیتے ولی بن گئے. علامہ قبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان کے نام کے پڑھنے سے اور وسیلہ لینے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی ہے. اور فرمایا گیا کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے سے شفا ملتی ہے، امن و امان نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روزگار نصیب کرتا ہے، مشکلیں دور فرماتا ہے، حاجتیں پوری فرماتا ہے. اور جو ان کے ناموں کو لکھ کر کے اپنے پاس میں محفوظ رکھے، اپنے گھر میں لگا کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی خاص برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اس حوالے سے ہمارے بزرگوں نے بہت ساری روایتوں کو بیان کیا. جیسا کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں جو ہے وہ حج کو گیا اور جاتے وقت میں ان اصحاب بدر کا نام ایک کاغذ پہ لکھ کر کے ایک دراز کے اندر جو ہے وہ رکھ کر کے چلا گیا. اور جب میں حج پہ تھا، چور آئے میرے گھر کے اندر، چھت پہ گھسے تو ان کو ایسے لگا کہ اوپر کوئی ہتھیار چلا رہا ہے، چلے گئے. 2-4 بار ایسا کیا. آخر جب یہ حج سے لوٹے ہیں تو کہا تم نے کیا حفاظت کی تھی اپنے گھر کی، ہم جب بھی تیرے گھر میں آتے تھے تو ہم کو پلٹا دیا جاتا تھا. تو کہا کہ جب میں حج کے لیے جا رہا تھا میں نے اصحاب بدر کے ناموں کو لکھ کر کے اپنے گھر میں رکھ دیا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے میری حفاظت فرمائی. کتنے ایسے لوگ ہیں کافروں کی قید میں پھنس گئے، انہوں نے اصحاب بدر کا نام پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی عطا فرما دی. اور ایسی بھی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ کشتی کے اندر طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی، اصحاب بدر کا نام لینا شروع کیا، اللہ نے کشتی کو پال لگا دیا. تو کتنے جنگوں کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے وسیلے سے جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی.